الحمدللہ ہمارا پہلا درس اس سے پہلے ہوا اور آج دوسرا درس ہے انشاءاللہ. اور پہلے درس میں ہم نے قرآن حکیم کے سب سے پہلے کلمے کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا. آپ نے سماعت فرمایا، یعنی لفظ الحمد سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ اور قرآن کا پہلا لفظ الحمد، جس کا مطلب ہے تعریف. اور الف لام لگ گیا، تمام تعریفیں. تو اس سے شروع کیا. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے. تعریف کے لائق صرف اللہ ہے، یعنی حقیقت کے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی اصل کے لحاظ سے تعریف کے لائق وہ، اور ساری تعریفیں اسی کی ہیں. تو یہ سب سے پہلے ہمیں بتا دیا گیا، اور بہت خوبصورت طریقے سے یہاں پر یہ چیز رکھ دی گئی کہ تم جس ذات کا کلام پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اسی سے تم نے جو کہ سب کچھ جاننا ہے، تو اپنے ہر علم کا آغاز، اپنے ہر فہم اور عقل اور سمجھ کا آغاز اس بات سے کرو کہ وہ ذات کو جیسی وہ ہے ویسے مان لو. وہ ذات سراپا قابل ستائش اور سراپا قابل حمد. اور جب وہ سراپا قابل ستائش اور قابل حمد ہے تو اس کا مطلب ہے سراپا پاک ہے اور سراپا بے عیب ہے. اس میں نہ کوئی عیب ہے، نہ نقص ہے، نہ کمی ہے، نہ خامی. تو وہ، اور جو پھر بے عیب ہو، بے نقص ہو اور ہر کمی اور خامی سے پاک ہو، تو وہی کامل ہوتا ہے، وہی اکمل ہوتا ہے، وہی مکمل ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے پہلے انسان یہ تصور کر لے اور اس عقیدے پہ کھڑا ہو جائے کہ اللہ کی ذات کامل و اکمل ہے. جب یہ سمجھ لو گے تو پھر آگے جتنی بھی چیزیں ہمارے اندر داخل ہوں گی وہ سب ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی، اور ہماری جو کیفیات ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے مرتب ہونا شروع ہو جائیں گی. نہ اس کے اندر شک ہوگا، نہ اس کے اندر کوئی تردد ہوگا، نہ اس کے اندر کوئی بے چینی ہوگی، نہ اضمحلال ہوگا، اور نہ کہیں قدم ڈگمگائے گا. سارا کچھ انسان کا معاملہ اسی ترتیب سے درست پائے گا کہ پہلے اس کو جیسا وہ ہے ویسے جان لو، اس کے بعد پھر تم آگے چلو تو تمہاری ترتیب پوری ٹھیک ہوتی چل جائے گی. انسان ہمیشہ اپنی ترتیب جب خود سے بنانے لگتا ہے تو وہ ترتیب خراب ہو جاتی ہے، وہیں سے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. آگے بات کی ہے رب العالمین کی، ربوبیت کی، پالنے کی بات کی. میں اس پر آ رہا ہوں، لیکن ان دونوں چیزوں کو ذرا ملائیے کہ پالنا کیا ہے اس کا. آپ کو ایک صحیح ترتیب سے اٹھانا، آپ کی پرورش کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی ربوبیت کا پورا فیض پالیں، نیچرل پروسیس میں بھی، فزیکل پروسیس میں بھی، اور اسپریچول پروسیس میں بھی، اور انٹیلیکچوئل پروسیس میں بھی، ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اگر اس کی ربوبیت کا پورا فیض اپنے اندر ایبزارب کرنا چاہتے ہیں تو پھر الحمدوں سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں کہ اس کے بارے میں اپنا تصور وہ بنائیں کہ جو اس کے لائق ہے، اور پھر اس کی ذات کو اس انداز سے فوکس کریں کہ بس وہ آفتاب ہے اور میں ایک ذرہ ہوں. وہ آفتاب ہے، میں ایک ذرہ ہوں. وہ ایک سمندر ہے اور میں ایک قطرہ ہوں. تو جیسے ذرہ آفتاب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہم بھی اس ذات کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور جیسے قطرہ سمندر کے بغیر کچھ نہیں ہے، ضائع ہو جانے والا، مٹ جانے والا، فنا ہو جانے والا.
لیکن سمندر کے ساتھ ہے تو پھر باقی. تو بس یہ ہے انسان کی تربیت کا پہلا قدم. فرمایا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. یہاں پہ لفظ اللہ ارشاد فرمایا جو اس کا ذاتی نام ہے، اللہ. اللہ ایسا نام، یہ نام اور ایسا اسم، اس کی نہ کوئی مثال ہے، نہ کوئی نظیر ہے، نہ کوئی جواب ہے. جیسے اس کی ذات لاجواب ہے، ایسے اس کا نام بھی لاجواب ہے. جیسے اس کی ذات بے مثال ہے، ایسے اس کا نام بھی اللہ. اور جیسے وہ مشہور ہے، معروف ہے، سب جانتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی معروف، کوئی مشہور نہیں ہے، ایسے اس کا نام بھی اس کی ذات کی طرح مشہور ہے، معروف ہے اور سب جانتے ہیں. یہ اس کے نام کی خصوصیت. اس نام کو، اس نام کی عظمت پہ غور کیجیے. جتنا اس کے نام کی عظمت پہ غور کرتے جائیں گے اتنا اس کی ذات کے حجابات اٹھتے چلے جائیں گے. تو اس کا نام اتنا جلیل القدر اللہ، ذاتی نام ہے اس کا. ذاتی نام وہ ہوتا ہے جو ذات کو ریپریزنٹ کرے، جو ذات کو انڈیکیٹ کرے، جو ذات کو بتائے. اور صفاتی نام جو ہوتا ہے، صفاتی نام وہ ہوتے ہیں جو کسی کوالٹی کو بتائیں، کسی وصف کو بتائیں، کسی خوبی کو، کسی کمال. تو وہ پھر اس کے بہت سارے نام ہیں، جن میں 99 ہم عام طور پہ سنتے ہیں اور ان کی بڑی فضیلت آئی جو اسماء الحسنی. تو وہ قرآن و حدیث کے اندر وہ بیان کر دیے گئے. باقی اس کی صفات بے شمار ہیں، اس کی شانیں بے شمار ہیں. اسی حساب سے اس کے جو اصل نام ہیں وہ بھی بے شمار ہیں، ان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے جتنا علم، اس میں ہمیں اس کے بارے میں ایک حقیقی اور جامع اور مکمل تصور حاصل ہو گیا، اس میں کوئی کمی نہیں رہی. تو یہ صفاتی نام وہ جو اس کا وصف بتاتے ہیں، اس کی خوبیاں بتاتے ہیں، اس کے کمالات بتاتے ہیں. وہ آگے آتے رہیں گے. آگے آ رہا ہے رب بیان ہوا، پھر الرحمن، پھر الرحیم، پھر مالک یوم الدین، پھر اور اس کے بعد. مگر ذاتی نام ایک ہے اللہ. اور اللہ جو ہے جیسے میں نے کہا نا بے مثال ہے، بے نظیر. تو اس میں اس لفظ اللہ کی شان کا معجزہ دیکھے کہ آج تک دنیا میں کسی بھی جھوٹے معبود کا نام اللہ نہیں رکھا گیا. یہ اس کی معجزہ شان دیکھی. اور جتنے دیوی دیوتا بھگوان ہیں ان کے نام سب کے مکس ہیں اور وہ ایک دوسرے کو شیئر ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ ذات جس کو اللہ کہتے ہیں اور وہ نام جو اس ذات کا ہے وہ کہیں شیئر نہیں ہوا. کسی بھگوان کو نہیں ملا آج تک، کسی دیوی دیوتا، کسی نے ایسی ہمت ہی نہیں کی کہ کسی کو کہے اللہ. اپنے کسی ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کو کہے اللہ، کسی اور بڑی سے بڑی طاقت کو کوئی کہے اللہ. کوئی نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں ہل تعلم لہ سمیہ، کیا تم نے اس کا ہم نام جانا ہے کبھی؟ کوئی ہے اس کا جو کبھی ہم نام ہو؟ یہ ہے اس کی وحدہ لا شریک ہونے کی شان. کسی کی آج تک یہ ہمت نہیں. اللہ صرف جیسے وہ خود تنہا ہے، اکیلا ہے، ایسے اس کا نام بھی تنہا اور اکیلا ہے. اس کی وحدانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے اللہ. ایسا نام اس نے اختیار فرمایا. اور پھر دیکھیے کہ اس لفظ کی بھی عجیب شان ہے. اس کی لفظی ترکیب جو ہے نا الف لام ہا، یہ جو اس سے بنا ہے، عجیب شان. اس کے جس حصے کو بھی ہٹاتے جائیں اسی کی طرف اشارہ ہوتا جائے گا. یعنی یہ نام ایسا اس کی ذات کے ساتھ چمٹا ہوا ہے کہ اس کے اگر بعض حصے کو کم کریں، ایک ایک حرف کو کم کرتے جائیں تو بھی یہ اسی کی طرف ہمیں بتاتا چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فوراً ٹوٹ جائے اور اس سے جدا ہو جائے. ہمارے آپ کے نام فوراً ٹوٹ جائیں گے، ایک حرف کی تبدیلی سے بدل جائیں گے. مثال کے طور پہ غور کیجئے، اللہ جب ہم نے کہا تو الف پہلے ہے. اگر اس الف کو ہٹا دیں آپ
تو پھر ہو جائے گا للہ، اب بھی اسی کی بات ہے، ابھی بھی با معنی ہے، بگڑا نہیں، ابھی بھی اسی کے لیے للہ۔ اب لام پہلے آ گیا، یہ لام بھی ہٹا دیں تو اس کے بعد رہ جائے گا لہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا مطلب بھی وہی ہے، اسی کے لیے۔ تو اب دیکھیے جتنا رہ گیا وہ بھی اسی کے لیے ہے۔ اچھا لام بھی ہٹا دیں آپ، غور کیجیے، آپ کسی اور نام کے ساتھ کیجیے یہ سلوک۔ ادھر دیکھیے لام بھی ہٹا دیں، اب کیا بچا؟ صرف ایک حرف رہ گیا، کیا؟ ہو بھی وہی ہے، ہو بھی وہی ہے، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو ہو بھی وہی ہے، حق ہو اور اللہ ہو، یہ جو ہو ہے یہ بھی۔ اور جناب یہ ہو جو ہے نا، ہو میں بھی آپ دیکھیں جو صرف اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس ہو میں بھی اگر ہا اور واو دو کلمے ہیں، اس میں سے اگر واو کو ہٹا دیں، چونکہ واو زائد ہے، واو زائد ہے، واو تو ہو کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ لگا ہے، واو بھی ہٹا دیں، باقی رہ جاتا ہے ہا۔ تو یہ ہا بھی وہی ہے، یہ ہے اصل میں ہا وہ ایک حرف کہ جو اسی کو بتائے گا اور یہی اس کا نام بچے گا یہاں پر۔ تو اللہ اس میں جلالت اس کا پورا نام ہے، اور پھر اس کے بعد حروف کم ہوتے گئے، آخر میں ایک حرف رہ گیا تو بھی اسی کی ذات مراد ہے، اور ہا سے بھی وہی مراد ہے۔ اصل میں یہ ہو جو ہے یہ ہا ہے، واو زائد ہے، تو یہ وہی ہوا بس۔ امام آلوسی لکھتے ہیں تفسیر روح المعانی میں یہی والی بات، یہ جو میں نے آخر میں کی ہے نا کہ واو زائد ہے، اسے ہٹا دیں تو باقی بچتا ہے ہا، اور ہا ہی ہے اس کا نام، یہ ہو جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ دو چشمی ہا، یہی ہے، اسی سے مراد ہے اللہ کی ذات ہا۔ اور یہ ہا جو ہے یہ ایسا کلمہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہی ہماری سانسوں میں بسایا ہے اسے، یہ وہ نام ہے اب اس کا ہا، دو چشمی ہا، یہی ہماری سانسوں کے اندر بسا ہوا ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو معلوم ہے اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ ہا، ہا ہمارے اندر سے نکل رہی ہے ہر وقت، جتنے جاندار یہ سانس لے رہے ہیں ان کے اندر ہا پیدا ہو رہی ہے، دو چشمی ہا کا صوت اور اس کا ساؤنڈ نکل رہا ہے، اور یہ وہی اس کا نام ہو جو ہے وہ ہے اصل میں۔ تو وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں ذرا غور تو کرو کہ تم خدا کو باہر ڈھونڈ رہے ہو، وہ تو تمہاری سانسوں میں بسا ہوا ہے، اس نے تمہیں بنایا ہی اس شان سے ہے کہ تم اس کو اپنے ارادے سے مانو یا نہ مانو، تم اس کو اپنی زبان سے یاد کرو یا نہ کرو، جب تم زندہ ہو اور سانس لیتے ہو اور ہا کی آواز تمہارے نکلتی ہے تو دراصل یہ سانس اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ، نفس نفس میں گویا ایک ایک سانس میں وہ بسا ہوا ہے، ہر سانس میں وہی بسا ہوا ہے۔ تو جو ہر سانس میں بسا ہوا ہے تو اس کے علاوہ پھر اور کون ہو سکتا ہے جس کو لوگوں نے خدا بنا لیا اور شرک کیا اور پوجا کی، اور کتنے لوگوں نے بھگوان مانے؟ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں، وہی ہے جو سانسوں میں بسا۔ یہاں سے ہماری شروعات ہوتی ہے، ہم سانس لیتے ہیں تو اللہ نکلتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان اگر خود اس پہ کھڑا ہو جائے اسی ذکر پر تو بس پھر تو گویا کہ اس کی فطرت، نیچر اور اس کی پوری شخصیت سب ایک سیکوینس میں آ جائے گی۔ جو نیچر بنائی ہے اس نے اور آپ نے جو شخصیت اپنائی ہے وہ ایک سیکوینس میں، اور اس سے زیادہ پاورفل کوئی بات نہیں ہو سکتی جب آپ کے اندر ایک سیکوینس پیدا ہو، اور یہ سیکوینس بس اسی وقت پیدا ہوگا جب آپ اس ترتیب پہ چلیں۔ ادروائز جو اس سے ہٹا تو قرآن اسی لیے کہتا ہے وہ اوندے منہ گرا، وہ سر کے بل چلا۔ یہ سب آیتیں ہیں آگے آ رہی ہیں۔ جو اس سے ہٹا اور جو اس پہ چلا
تو وہ اپنی ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک ہی ڈائریکشن میں رہا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں نے چہرہ اپنا اسی ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، وہ جس سے کہ ہٹنا ممکن ہی نہیں. تو جناب یہ ہے دراصل ہمارے لیے اللہ کا پیغام، اس کے نام کے اندر یہ ہمارے لیے اشارات موجود. اللہ اس میں جلال جل جلالہ و عظم والہ. علماء نے کہا کہ ایک بزرگ تھے امام سیبویہ، انہوں نے ایک بات لکھ دی اپنی کتاب، ان کی قلم سے ایک بات نکل گئی. وہ نحو کے عربی جو گرامر ہوتی ہے اس کے بہت بڑے امام ہیں، اور یہ جو گرامر ہوتی ہے یہ لفظوں سے بحث کرتی ہے، اسم، فعل، حرف وغیرہ وغیرہ. تو اب انہوں نے ہی یہ بات کرنی تھی، لیکن ان کے قلم سے وہ بات نکلی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی اسی گرامر کی تشکیل میں. اور وہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ عارف المعارف ہے. اس میں جلالت اللہ عارف المعارف ہے. یہ کلمہ عارف المعارف، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنے معرفہ ہیں، جتنے مشہور ہیں، جتنے نون چیزیں ہیں، ان میں سب سے بڑا نون اور معرفہ، معروف اور جانا گیا وہ صرف اللہ ہے. جس کو بھی ہم جانتے ہیں اپنی ہر جانی ہوئی چیز سے اوپر لے کے جاؤ وہ اس سے بھی زیادہ معلوم ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کہاں تک جاتا ہے؟ اللہ اس سے بھی زیادہ معلوم حقیقت ہے جتنا کہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں. آپ کے نزدیک میرے نزدیک ہم خود زیادہ معلوم ہیں، اس سے زیادہ نون کوئی اور حقیقت ہو نہیں سکتی ہمارے نزدیک. لیکن وہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یا اپنے آپ کو بھی پیچھے رکھو، اللہ زیادہ معلوم ہے. ہمیں اپنے آپ سے بھی زیادہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ زیادہ معلوم ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یہ بہت گہری بات انہوں نے کی. ہمیں گویا کہ اللہ کے بارے میں ایک اور شان سے پردہ اٹھا کے بتایا انہیں، دیکھو تم اس کو اس طرح جانو. اچھا میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں پھر آگے بڑھتا ہوں. اسی امام سیبویہ کی بات پر آگے بڑھوں گا ابھی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. پھر یہ جو انہوں نے کہا نا عارف المعارف، اور میں نے کہا نا کہ یہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ، ہماری اپنی ذات سے بھی زیادہ کا معاملہ ہے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک معروف ہے، ہم سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک معلوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم اپنی جان سے اتنا قریب نہیں ہیں جتنا اللہ ہم سے قریب ہے. جناب آپ جس کو میں کہتے ہیں نا، میں، اس سے زیادہ قریب آپ کی کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے نہیں، تمہاری میں سے بھی پہلے میں ہوں، تمہاری میں بعد میں. تو آپ کے اندر اور آپ کی میں کے درمیان جو ذات حائل ہے وہ اللہ ہے. یعنی یہاں بھی اب اپنے آپ کو چھوڑ دو، پہلے اس کی طرف. تو انہوں نے اس گہرائی کے ساتھ یہ بات کی ہے. اور جب یہ بات کی ہے تو ہوا کیا پھر؟ اب میں اگلی بات بتا دوں. ہوا یہ کہ ان کے وصال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا. کہا حضور آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا صرف ایک بات کے صدقے میں مجھے بخش دیا. کہا کون سی بات؟ کہا یہی کہ میں نے اللہ کے بارے میں یہ کہا تھا اللہ عارف المعارف، اس کا یہ نام عارف المعارف ہے، سارے معروف میں سب سے بڑھ کے معروف. بس یہ جو میں نے کلمہ کہا ہے، یہ جملہ جو میرے قلم سے نکلا، اللہ رب العزت خوش ہو گیا. فرمایا تم نے ہماری ایسی شان بیان کی، ہم نے تمہیں بخش دیا ہے. یہ ہے وہ چیز، خدا کی شان کو سمجھیں. اور مجھے اس سے جڑی ہوئی ایک اور حقیقت یاد آ رہی ہے، اور وہ ہے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات. حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے ایک جملہ لکھا. وہ جملہ کیسا پہنچا دیکھیے. انہوں نے کہا وہ ذات وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے. یعنی اللہ بلند ہے،
پھر بلندی سے بھی بلند ہے، پھر اس کے اوپر بھی بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہر بلندی سے بلند ہے، وراء الورا ہے، یعنی ہماری ہر رسائی سے بڑا ہے، ہماری ہر اپروچ سے بڑا ہے، بلند ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، وراء الورا۔ جب یہ بار بار کی تکرار کے ساتھ جملہ لکھا تو یہ بات بارگاہ رسالت تک پہنچ گئی جی۔ اور پھر خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کسی مرد کامل کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا وہ جو مکتوبات میں لکھا گیا ہے نا وہ وراء الورا ہے، ثم وراء الورا، وہ ہمیں سناؤ۔ تو وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ جب سنانا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جھوم جھوم کے سنتے تھے، ایسے جیسے کوئی شاخ جو ہے پھل سے لدی ہوئی اور وہ بھینی بھینی ہوا کے اس میں جھوم رہی ہو، لہرا رہی ہو، حضور اس طرح محظوظ ہوتے جاتے اور فرماتے یہ سناؤ۔ تو یہ شان ہے سب رب ذوالجلال کی، جب بندہ اس کو کرتا ہے تو یہ ہمارے ارادوں کے ساتھ، ہماری نیتوں کے ساتھ، ہمارے جذبات کے ساتھ وہاں پہنچتی ہیں، یعنی ہم خود تو کسی قابل نہیں جو وہاں تک پہنچ سکیں، اللہ نے جب اپنی بات ہمارے درمیان رکھ دی تو یہاں سے ہم اس کی قوت پرواز سے پھر وہاں پہنچ پاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری بات کر رہا ہے تو وہ خود بندے کے پاس آ جاتا ہے۔ پاس آنے کا مطلب توجہ فرما دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ تو دیکھ لیجیے الحمدللہ رب العالمین۔